سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں پہچان نہ سکے اور رخصت لے کر ملک مصر سے چلے گئے۔ واپس اپنے ملک کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں، مصر کا حال احوال سناؤ اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری۔ تب انہوں نے بتایا کہ کس طرح مصر کے عزیز نے ان کی ضیافت و مہربانی کی۔ حضرت یعقوب نے کہا، اے بیٹوں، یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں یوسف کی خبر بھی ملی؟ وہ سب کہنے لگے، اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو بھیڑیا کب کا کھا گیا ہے اور اس کو بہت دن گزر گئے، اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے اور کب کی بات ہے؟ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہمیں زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے کے جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کون اور کیوں دیکھنا چاہتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قول تعالیٰ ہے، بس جب بھی آئے طرف باپ اپنے کے، کہا انہوں نے، اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہے ہم سے، بس بھیج ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے، تاکہ درمیان میں ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا اعتبار کروں تمہارا؟ اس پر بھائی کہنے لگے کہ اللہ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی موجود پایا جو وہ لے کر گئے تھے۔ ترجمہ ہے، اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، جو ہم لوگ لے کر گئے تھے وہ سب واپس آ گیا ہے سامان۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ روانہ نہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا نہ ملے گا اور سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ مگر یہ بات سن کر بھی حضرت یعقوب نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم تو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو کہ اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ بس جب انہوں نے عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے اس بات پر شاہد ہے، اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے اور شاہد ہے تمہارا قول و قرار پر، اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی اونٹوں کے بوجھ میں وہ واپس دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ میرا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر کیوں بلاتا؟ اور میں نے یہ بھی یقین کیا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا؟ اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے خوش و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا، اور چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یکبار کی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہوں، بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہوں، ممکن ہے کسی کی بد نظر تم پر پڑے، اور میری پونجی جو وہاں سے واپس آ گئی ہے یہ اس اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں۔ یہ وصیت فرمائی اور پھر کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ فرض یہ کہ وہ سبھی لوگ چند روز میں مصر جا پہنچے اور حضرت یوسف کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے۔ کیا پتہ تو چلا 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی اپنے باپ کی وصیت کے مطابق علیحدہ علیحدہ دروازے سے شہر مصر میں داخل ہوئے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ قول تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹوں، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بحکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے والوں کو در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور ٹوک لگنی غلط نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ پھر ایک ملازم شہر کا ان کے سیدھے راستے سے حضرت یوسف کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف کو پیش کر دی،
اور حضرت یوسف سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر اسد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو واپس دی تھی کہ تم لوگ اس کو لے جا کر خرچ کر دینا، وہ اس کو واپس ویسے ہی لے آئے۔ حضرت یوسف نے ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات کھانا دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھا لیجیے، لیکن ایک بات ضروری کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین ہی اکیلا رہ گئے اور یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ میرے بھائیوں کی غفلت سے بھیڑیے اس کو کھا گئے اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے لوگوں کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا اور بنیامین کو لے کر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ خلوت سرا میں چلے گئے اور اپنے شاہانہ چہرے کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف نے ان کے چہرے پر پانی ڈالا جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آئے۔ بنیامین نے کہا کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ آپ تو میرے سگے بھائی ہیں جو گم ہو گئے ہیں، جن کا نام یوسف ہے، انہی کے مثل ہیں۔ بنیامین کی یہ بات سن کر حضرت یوسف نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میں وہی تمہارا بھائی گم ہوا یوسف ہوں۔ اب تم کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو۔ یہ بات سن کر بنیامین حیران رہ گیا۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور ہوش میں آئے۔ پھر حضرت یوسف بنیامین سے اپنے والد بزرگوار کا حال پوچھنے لگے کہ اب ہمارے والد کیا کرتے ہیں اور کس حال میں رہتے ہیں۔ وہ بولے تمہارے والد فراق میں بیت الحزان میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں اور تمہارے لیے شب و روز روتے روتے دونوں آنکھیں ان کی جاتی رہیں اور تمہارے غم میں ان کی زندگی تلخ ہو گئی۔ حضرت یوسف بنیامین کی یہ باتیں سن کر بہت رونے لگے اور کہا تم کھانا کھاؤ اے پیارے چھوٹے بھائی، میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظالم بھائیوں نے مجھ پر کیا تھا وہ تم سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ظلم کی یہ کہ میرے باپ سے بہانہ کر کے جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر مجھے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کچھ دن بعد گزرنے کے ایک قافلے والے نے ہم کو اس اندھیرے کنویں سے نکالا، تو پھر انہی بھائیوں نے اسی قافلے کے سردار کے ہاتھ ہمیں بھیج دیا۔ ہم نے کنویں میں بہت تکالیف اٹھائی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف و مصیبت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کی دولت سے مجھے نوازا ہے، اور تم اس بات کو میری بطور امانت رکھنا اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، اور اپنے بھائی یہ بات سننے نہ پائیں۔ میں کسی ہیلے سے تم کو اپنے پاس رکھوں گا اور بہت اچھی طرح سے تم میرے پاس رہو گے۔ پھر یہ باتیں کر کے بنیامین اس خلوت سرا سے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک کھانا پینا برابر کھلایا، پھر چلتے وقت ہر ایک کو ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، مگر ایک ہیلا سازی کر کے چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنے پانی پینے کا جو جواہروں سے چڑھا ہوا تھا ایک کنانی غلام کو کہہ دیا کہ اس پیالے کو بنیامین کے شتر کے بوجھ کے نیچے چھپا کر رکھ دینا۔ چنانچہ غلام نے ایسا ہی کیا کہ جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ سب تقریباً ایک منزل کی راہ نکل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پیالہ پانی کا بنیامین کے ہمارے پاس لائیں۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً چند سوار ان کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے قافلے کو دور جا کر پا لیا اور اس قافلے کو پکارا، اے قافلے والوں، ذرا ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری یہ قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاس ہی ہو، پہلے تو تم لوگ اپنی اپنی تلاشی دو، شاید کہ وہ چیز تمہارے پاس سے نکل آئے، اور ممکن ہے کہ تم ہی چور ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ جان کر اپنے بھائی بنیامین کے بوجھ میں، پھر پکارنے والوں نے، اے قافلے والوں، یقیناً تم چور ہو۔ کہنے لگے اپنا منہ کر کے ان کی طرف، کیا تم نہیں پاتے؟ وہ بولے ہم نہیں پاتے۔
جو کوئی وہ پیالہ لائے گا تو اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے قسم ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی، تمہیں معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے یہاں نہیں آئے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے اور نہ ہم لوگوں نے کبھی چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا پھر کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ اس کی سزا بس یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں پاؤ وہی جائے گا اس کے بدلے میں، اور ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیالہ بادشاہ کے پانی پینے کا تھا اور وہ بادشاہ کے پیاس کا ناپا ہوا تھا۔ اناج ناپنے کا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کے دین میں یہ حکم تھا کہ جو کوئی چوری کرتا وہ مال والے کا غلام ہو رہتا صرف 1 برس تک، اور ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں سے جس کو بھی چوری کرتا پاؤ اسے غلام بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ قافلے والوں کا مال و اسباب تلاش کرنے لگے، سب بوجھوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی، اور آخر کار بنیامین کے شتر میں سے وہ پیالہ نکلا اور وہ حضرت یوسف کے پاس حاضر کیے گئے۔ جب وہ حضرت یوسف کے پاس واپس پہنچے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ عزیز مصر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کے عوض میں کسی دوسرے بھائی کو 1 سال کے واسطے غلام رکھ لیجیے، تاکہ ہم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے باپ کے پاس بنیامین کو لے جائیں اور ان کے سپرد کر دیں، ورنہ جو وعدہ ہم نے اپنے باپ سے کیا تھا وہ اس پر ہم سے سخت ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا، چاہے ہم انہیں کتنا ہی یقین دلائیں، لیکن وہ کبھی ہماری بات کو نہ مانیں گے۔ اپنے جی میں مشورہ طے کر کے دربان کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف کے حضور میں حاضر ہوئے اور یوسف سے بولے، اے عزیز مصر، آپ نے ہم پر بہت مہربانی کی اور شفقت فرمائی، لیکن ایک موتبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے لطف و کرم سے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیں تاکہ ہم لوگ اپنے والد کے کیے ہوئے عہد کو پورا کر سکیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ حکم شرعی تمہارے دین میں یہی ہے، اور تم نے بھی یہ چیز پہلے قبول کر لی تھی کہ جو چور پکڑا جائے گا وہ 1 سال تک ہماری قید میں رہے گا، اور تم لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم سب پیغمبر زادے ہیں اور نیک مرد ہیں۔ بھلا بتاؤ کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی میری چوری کرے؟ وہ بولے کہ آپ سچ فرماتے ہیں، چوری کرنا اس کے حق میں عجب نہیں، کیونکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں وضاحت بیان فرمائی ہے، قول تعالیٰ ہے ترجمہ، انہوں نے کہا اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے بھائی نے بھی پہلے۔ تب حضرت یوسف نے یہ سن کر دل میں کہا، قول تعالیٰ ہے ترجمہ، تب آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا اور بولا کہ تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تم بتاتے ہو۔ مروی ہے کہ اگرچہ وہ چوری کا ذکر نہ کرتے تو بنیامین کو لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے چوری کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے غصہ ہو کر اپنے دل میں کہا کہ تم نے ایسی چوری کی کہ ایک بیٹے کو اپنے باپ سے چرا کر بیچ ڈالا، اور میری چوری کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، پھر بھی یہ لوگ مجھے چوری کی تہمت دیتے ہیں، اور یہ سب لوگ عجیب آدمی ہیں۔ بلاخر بھائیوں نے حضرت یوسف سے عرض کی کہ اے عزیز مصر، ان کے والد بزرگوار بہت ضعیف اور نابینا ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ہمارے اور بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اور بنیامین کو چھوڑ دیجئے، اور ہم میں سے آپ کی خدمت میں بخوبی ہو سکے گا وہ کریں گے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ معاذاللہ ہم بے گناہ کو پکڑیں گے، لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ہی ظالم ہوں گے۔ اور اس جملے میں حضرت یوسف نے ایک اشارہ فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے۔ حاصل کلام ہر چند بھائیوں نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لیں، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر کے دروازے پر جا بیٹھے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر بنیامین کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑو گے تو ہم اپنی زور طاقت سے لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے۔ اور ہر ایک ان میں سے بولا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے، بس ہم کیوں اس معاملے میں نامرئی کریں۔ اور ایک بھائی نے فخر سے، جس کا نام یہودا تھا، کہا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارے، اور حضرت یوسف نے ان کی قوت سے خوب اچھی طرح واقفیت دی۔ ایک جاسوس پوشیدہ طور پر ان کی خبر کو بھیجا، اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف نے 40,000 مرد
جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر کر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملے شروع کر دیے، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کارزار مصر کی ایک بار کی بے ہوش ہو گئے، اور شمون نے بھی دوسری راہ سے آ کر شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا، سب شکستہ ہو کر پسپا ہوئے، اور حضرت یوسف 40,000 مرد سپا کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعے کے کوشک پر پھینکا، اس سے مکان کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہیبت سے پسپا ہو گیا ہے۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزے کی ان کو لا کر دی تھی، وہ ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک ہی حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف کی جوان مردی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف نے لوگوں سے کہا کہ شاید تم نے اپنے اپنے دل میں یہ بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں کوئی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر ہم تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں۔